بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دیکھا ہوپ لاج، ایک پرسرار عمارت شہر کے عین وسط میں۔ تو یوں ایسے آدمی کے ساتھ ایک شیطان اعلانیہ رہتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، اور اسے وہ یہ راز ظاہر کرنے سے ہر وقت منع کرتا ہے۔ 6 اگست کی صبح ہیروشیما کے لوگ اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پر ایک چمک نمودار ہوئی اور چند سیکنڈز میں پورا شہر آگ، دھوئیں اور چیخوں میں بدل گیا۔ تو آئیے ملتے ہیں ہیری ایس ٹرومن سے۔ یہ امریکہ کے 15 فری میسن پریزیڈنٹس میں سے ایک تھا۔ وہ خود کہتا تھا، فری میسنری has been one of the greatest influence on my life، یعنی میری زندگی پر فری میسنری کا اثر بہت غالب رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں اسے چین میں امریکہ کا سفیر مقرر کیا گیا تو بین الاقوامی میڈیا میں اس پہلو کو بھی نمایاں کیا گیا کہ وہ فری میسنری سے وابستہ ہے، جبکہ مین لینڈ چین میں فری میسنری جیسی تنظیموں پر پابندی موجود ہے۔ تاریخ کا ذہین مطالعہ اور فری میسنز کا پاور پالیٹکس میں کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سیکرٹ سوسائٹی ایک انڈر کور آپریشن ہے جس میں دیگر تحریک نے وقتاً فروقتاً شمولیت حاصل کی۔ فری میسن، اورینٹلسٹ، پروٹیسٹنٹس، کرسچن زائنزم اور پھر عرب زائنزم، اور جن کے بارے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ میں نے تحقیق کے لیے لاہور میں قائم کردہ فری میسن لاج 782 کے وزٹ کی کوشش کی تو پتہ لگا وہاں پنجاب حکومت کے دفاتر اور چیف منسٹر سیکریٹریٹ قائم ہیں، اور اندر جا کے 300 سال پرانے اس شیطانی نیٹ ورک کے بارے میں تحقیق نہ ہو سکی۔ پھر مجھے کسی نے یہ بتایا کہ کراچی میں بھی ایک فری میسن لاج موجود ہے، ہوپ لاج۔ کراچی آرٹس کونسل اور کراچی پریس کلب کے بالکل قریب میں نے دیکھا ہوپ لاج، ایک پرسرار عمارت شہر کے عین وسط میں۔ کراچی میں فری میسن برادری کی موجودگی اس سے بھی پہلے کی ہے۔ پہلی ہوپ لاج کی بنیاد 1843 میں رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد ابتدائی اراکین میں سندھ کا پہلا گورنر چارلز نیپیر بھی شامل تھا۔ برطانوی دور میں مقامی لوگ اسے جادوگھر کہا کرتے تھے، کیونکہ فری میسنز کی خفیہ رسومات اور سرگرمیاں عام لوگوں کے لیے پرسرار اور ناقابل فہم تھیں، جس کی وجہ سے اس عمارت کے گرد ایک پرسرار تاثر قائم ہو گیا تھا۔ آن دا فیس فری میسنری ایک بین الاقوامی برادرانہ تنظیم یعنی فریٹرنل آرگنائزیشن تھی، اور اس کو اسی طرح مانا بھی جاتا تھا، جس کی بنیادی ساخت مختلف لاجز پر مشتمل ہوتی۔ ہر لاج اپنے مخصوص قواعد و ضوابط کے تحت کام کرتی ہے، جبکہ ان تمام لاجز کی نگرانی عموماً ایک گرینڈ لاج کے پاس ہوتی ہے۔ فری میسنری میں اراکین کو مختلف درجات یعنی ڈگریز یا رینکس کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ انٹرڈ اپرنٹس، جہاں نئے رکن کو بنیادی اصول، نظم و ضبط، خاموشی اور وفاداری و تنظیم کی ابتدائی تعلیم سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ دوسرا درجہ فیلو کرافٹ، جس میں علم، فلسفہ، عقل اور ذاتی ترقی پر زور دیا جاتا ہے، اور رکن کو مزید اندرونی معاملات اور علامتی تعلیمات تک رسائی ملتی ہے۔ تیسرا اور بنیادی اعلیٰ درجہ ماسٹر میسن، جسے مکمل رکنیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جہاں وفاداری، قیادت، ذمہ داری اور تنظیمی رازوں کی حفاظت جیسے امپورٹنٹ تصورات پر زور دیا جاتا ہے۔ بعض نظاموں میں خصوصاً اسکاٹش رائٹ میں اس کے بعد مزید درجات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ 33 ڈگری تک جاتے ہیں۔ ان اعلیٰ درجات کو عموماً اعزازی، فلسفیانہ یا قیادتی مقام سمجھا جاتا ہے، جن کے گرد وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی بحثیں، رازداری اور تجسس پیدا ہوا۔ اس تنظیم میں مخصوص علامات، رسومات، خفیہ شناختی طریقے اور اخلاقی اور فلسفیانہ تعلیمات میں شامل ہوتی ہیں، جنہیں اس کی روایتی شناخت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ میں فری میسنری کو سماجی روابط، خیراتی سرگرمیوں اور بعض اوقات سیاسی اور فکری اثر و رسوخ کے تناظر میں بھی دیکھا گیا۔ دوسری جانب ویری امپورٹنٹلی، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ رضویہ میں فری میسنز کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21
صفحہ نمبر 122 123. فری میسن ایک سحر ہے، ایک جادو، اور جہاں تک اس کی نسبت کا معلوم ہوا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے سلب کے لیے رکھا گیا ہے. معاذ اللہ، جو ان کے اثر کا معمول ہو جاتا ہے بظاہر وہ اپنے دین جس پر وہ پہلے تھا زیادہ مستقیم ہو جاتا ہے اور باطن میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کرتا ہے. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو یوں ایسے آدمی کے ساتھ ایک شیطان اعلانیہ رہتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے اور اسے وہ یہ راز ظاہر کرنے سے ہر وقت منع کرتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ اگر فری میسن شہر کے ایک کنارے سے گزرے تو دوسرے کو جو شہر کے دوسرے کنارے پر ہے اطلاع ہو جاتی ہے اور ایک کا شیطان دوسرے کے شیطان کو اطلاع فراہم کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے میں قرآن کریم کی 3 آیات اور ایک حدیث قدسی کو لاجیکلی کنیکٹ کر کے دکھایا. سورہ ناس آیت نمبر 5. شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہی باطن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر فتوے میں موجود ہے. سورہ الزخرف آیت نمبر 36. اور جسے رتوند آئے رحمان کے ذکر سے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے. سورہ انعام آیت نمبر 121. اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کہ شیطانوں کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان مقرر ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا. اس حدیث سے شیطان کے ساتھ رہنے کا تصور واضح ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل انسانوں کے تھرو پھیلتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور وہ پھر شیطانوں کے زیر اثر آ جاتا ہے. اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے چلائیں اور اگر یہ کیفیت بہت سارے ہم خیال انسانوں کے اوپر مسلط ہو جائے تو یقیناً ایک شیطانی نیٹ ورک بن جائے گا. پچھلی قسط میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جارج واشنگٹن، فرینکلن اور ونسٹن چرچل کے فری میسن سے تعلقات پر روشنی بھی ڈالی تھی اور اس تعلق کی روشنی میں جیو پولیٹکس کو بھی ڈسکس کیا تھا. آج ہم ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جس نے دنیا میں تباہ کاری کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی مثال نہیں ملتی. ہم اکثر جب بربریت کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری ذہنوں میں منگولوں کا تصور ابھرتا ہے جو شاید بربریت کا ایک لیول تھا، لیکن اس دنیا نے اس کانسیپٹ کا لیول چینج کر دیا. اگست 1945 انسانی تاریخ کا وہ دن جب آسمان سے صرف بم نہیں گرے تھے بلکہ قیامت اتری تھی. 6 اگست کی صبح ہیروشیما کے لوگ اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پر ایک چمک نمودار ہوئی اور چند سیکنڈز میں پورا شہر آگ، دھوئیں اور چیخوں میں بدل گیا. لٹل بوائے نامی ایٹم بم ایک ہی لمحے میں ہزاروں انسانوں کو راکھ بنا دیتا ہے. پھر صرف 3 دن بعد 9 اگست 1945 ناگاساکی پر فیٹ مین گرایا گیا. ایک اور شہر، ایک اور تباہی، ایک اور انسانی المیہ. تاریخی اندازوں کے مطابق ان دونوں ایٹمی حملوں میں 120,000 سے لے کر 246,000 سے زیادہ انسان مارے گئے، جن میں اکثریت عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کی تھی. لیکن موت صرف اس دن نہیں آئی تھی. تابکاری ریڈیشنز نے زندہ بچ جانے والوں کو برسوں تک کینسر اور دوسری بیماریوں، اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رکھا. وہ شہر جو کبھی زندگی سے بھرپور تھے چند لمحوں میں خاموش قبرستان بن گئے. اور آج بھی دنیا یہ سوال پوچھتی ہے، کیا طاقت کے نام پر انسانیت کو اس حد تک تباہ کرنا کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اس شخص کی تربیت کہاں ہوئی؟ تو آئیے ملتے ہیں ہیری ایس ٹرومن سے. یہ امریکہ کے 15 فری میسن پریزیڈنٹس میں سے ایک تھا. وہ خود کہتا تھا، فری میسنری ہیز بین ون آف دا گریٹسٹ انفلوئنس آن مائی لائف. یعنی میری زندگی پر فری میسنری کا اثر بہت غالب رہا. اور پھر انسانیت کے خلاف ایٹمی ہتھیار کا پہلا اور ابھی تک کا آخری استعمال فری میسن پریزیڈنٹ نے خود کیا. یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مبالغہ نہیں. ہیری ایس ٹرومن 1909 میں مسوری ایک لاج، ایک نوجوان کا داخلہ
درجہ بدرجہ، عہد در عہد یہ سفر محض رکنیت نہیں، ایک نظریاتی وابستگی بن جاتا ہے، اور پھر یہ نظریہ بربریت کی وہ مثال قائم کرتا ہے جس کی انسانیت تک سوچ بھی نہیں پہنچتی، کانپ کے رہ جاتا ہے انسان۔ اب آئیے امریکہ اور فری میسنز کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ فری میسنری نے امریکہ میں 18ویں صدی کے دوران اپنی بنیاد مضبوط کی اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک وسیع برادرانہ نیٹ ورک میں تبدیل ہو گئی۔ امریکی تاریخ کی کئی معروف شخصیات، سیاستدانوں، فوجی افسران اور سماجی رہنماؤں کے نام مختلف ادوار میں فری میسن لاجک کے ساتھ منسلک رہے۔ آج بھی امریکہ میں فری میسنری ایک بڑی تنظیمی موجودگی رکھتی ہے، جہاں اندازاً 10 لاکھ سے زائد ممبران مختلف لاجز کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ پورے امریکہ میں تقریباً 12,000 سے 15,000 کے درمیان میسیونک لاجز موجود ہیں، جو مختلف گرینڈ لاجز کے تحت اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ ان لاجز کو صرف خفیہ یا علامتی تنظیمیں، مراکز ہی نہیں بلکہ سماجی روابط، خیراتی سرگرمیاں اور باہمی تعاون، فلسفیانہ مباحث اور مراکز کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں فری میسنری امریکہ میں اپنے عروج پر تھی، جب اس کے ارکان کی تعداد کئی ملین تک پہنچ چکی تھی، جس سے اس کے سماجی اور ثقافتی اثر و رسوخ کا اندازہ اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ آج بھی فری میسنز امریکی پاور پالیٹکس میں بہت پراثر ہیں۔ ذرا کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، آئیوا کے سابق گورنر اور چین میں امریکہ کے سابق سفیر ٹیری برانسٹیڈ، ان کے بارے میں یہ معلومات موجود ہیں کہ وہ فری میسنری سے وابستہ رہے۔ آئیوا کی گرینڈ لاج سے اسے اپنی نمایاں اراکین میں شامل کیا اور اس کا تعلق ڈیس موئنس کے ایک میسیونک چیپٹر سے بتایا جاتا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق 32nd ڈگری میسن اسکاٹش تھا اور نائٹ کمانڈر آف دا کورٹ آف آنر کا اعزازی مقام بھی رکھتا تھا۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں اسے چین میں امریکہ کا سفیر مقرر کیا گیا تو بین الاقوامی میڈیا میں اس پہلو کو بھی نمایاں کیا گیا کہ وہ فری میسنری سے وابستہ ہے، جبکہ مین لینڈ چائنا میں فری میسنری جیسی تنظیموں پر مکمل پابندی موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تقرری کے دوران یہ موضوع بعض حلقوں میں توجہ کا مرکز بنا رہا۔ آئیوا کی گرینڈ لاج آج بھی ٹیری برانسٹیڈ کو اپنا معزز برادرز میں شامل کرتی ہے، جس سے ان کی میسیونک وابستگی کی تاریخی تصدیق ملتی ہے۔ چین جیسے ملک میں جس کو امریکہ ہر میدان میں اپنا حلیف مانتا ہے اور جانتا ہے، ایک فری میسن ایمبیسڈر کیوں لگایا گیا؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ پہ فری میسنز کی کارروائیاں کتنی ویل پلانڈ اینڈ ویل ایگزیکیوٹڈ ہوتی ہیں۔ ٹیری برانسٹیڈ اور شی جن پنگ کی دوستی کی تاریخ 1985 سے شروع ہوتی ہے۔ میں چینی صدر کی بات کر رہا ہوں، جب شی جن پنگ چین کے صوبہ پیئی کے ایک نسبتاً کم معروف سرکاری افسر کے طور پر زرعی مطالعاتی وفد کے ساتھ امریکہ کی ریاست آئیوا آئے تھے۔ اس وقت ٹیری برانسٹیڈ آئیوا کے گورنر تھے۔ اس دورے کے دوران شی جن پنگ نے امریکی زرعی نظام، فارموں اور مقامی کمیونٹیز کا مشاہدہ کیا، جہاں برانسٹیڈ نے ان کی میزبانی کی اور رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رسمی ملاقات ایک طویل سفارتی اور ذاتی تعلق میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کو پرانا دوست کہنے لگے۔ بعد میں جب شی جن پنگ چین کے صدر بنے اور ٹیری برانسٹیڈ کو 2017 میں چین میں امریکہ کا سفیر مقرر کیا گیا تو اس پرانی دوستی کو امریکہ اور چین کے تعلقات میں ایک اہم سفارتی پل کے طور پر دیکھا گیا۔ دوسری طرف چائنیز میڈیا میں ٹیری کے میسیونک بیک گراؤنڈ یعنی میسنری سسٹم میں شمولیت پر نکتہ چینی بھی کی گئی۔ برانسٹیڈ پریس کے صحافی جان فنک نے 2016 میں لکھا تھا، اگر آئیوا کے گورنر ٹیری برانسٹیڈ چین میں امریکہ کے اگلے سفیر بنتے ہیں تو شاید انہیں اپنے میسیونک علامات گھر ہی چھوڑنے پڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فری میسنز کی وہ تنظیم جسے برانسٹیڈ وابستہ ہیں مین لینڈ چائنا میں کئی دہائیوں سے ممنوع قرار دی جا چکی ہے۔ اگرچہ تائیوان میں اب بھی میسیونک لاجز موجود ہیں، لیکن چین میں بالکل نہیں۔ وہاں موجود تمام دیگر میسیونک چیپٹرز 1949 کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد ختم کر دیے گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تائیوان میں فری میسنز پر کوئی پابندی نہیں، اور لاس ویگاس کے ایک اخبار میں
چھپے آرٹیکل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان کے صدر سے بات کرنے کے بعد ٹیری کو چائنا میں امریکی سفیر تعینات کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ٹیری نے تائیوان 1 سے زیادہ دفعہ وزٹ کیا تھا، لیکن اس کا وزٹ اس کے US ایمبیسڈر بننے سے پہلے کا تھا۔ یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیری چین اور امریکہ کے تعلقات کے لیے کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو برآمد نہ کر سکا، لیکن یہ ٹینیور ایک ہائی ٹینشن ٹینیور رہا۔ مئی 2019 میں ٹیری تبت کا دورہ کرتا ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جو تبت، بھارت اور چین کے درمیان ایک متنازع علاقے کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے۔ اس وزٹ کو چائنیز میڈیا نے ٹیری کے لیے آڑے ہاتھوں لیا، کیونکہ ٹیری نے وزٹ سے پہلے یہ بات بھی کہی کہ میں وہاں ریلیجس فریڈم کے معاملات کو دیکھنے جا رہا ہوں، اور یہی بات چائنا کو بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ دوسری طرف ایمبیسڈر کی دلائی لاما سے ملاقات بھارت کے لیے ایک میسج تھا، یا یوں کہیے امریکہ کی طرف سے بھارت کو ایک نوڈ کہ اب تم نے چین کو روکنا ہے۔ اور اگر میں واقعات کے تانے بانے صحیح طریقے سے جوڑ رہا ہوں تو 2019 کے اس وزٹ کے بعد بھارت اور چائنا کے بیچ 2020 میں تبت کے معاملے پر اسکرمشز بھی ہوئیں، چھوٹی جنگ۔ یوں ایک فری میسن ایمبیسڈر نے وہی کام کیا جو فری میسنز اپنے دشمنوں کے خلاف کرنے کے ایکسپرٹ ہیں۔ فری میسنز ایگزسٹ اینڈ پریویل، اٹس ناٹ اے کانسپریسی اینی مور، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم نے جس مجدد کا تعارف نہایت محدود انداز میں کیا، وہ دراصل ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹسمین بھی تھے۔ قرآن و حدیث سے سبق سیکھ کر عصر حاضر میں اس کو اپلائی کرنا، یہی ایک مجدد کا کام ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے فری میسنز کے خلاف فتویٰ دے کر آسان طریقے سے کیا۔ دوستو، اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔